اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام ڈاکٹر مختار احمد، وائس چانسلر نیشنل اسکلز یونیورسٹی، نہایت قابل احترام ڈاکٹر شمس، ڈاکٹر ضیاء الحق، فیکلٹی آف نیشنل اسکلز یونیورسٹی، اور پیارے پیارے جو ہمارے شائننگ اسٹارز ہیں، طلباء اور طالبات، I am very, very grateful to the National Skills University, to Shams Saab, to Dr. ضیاء الحق for having attended this seminar at such a short notice. So having said that, I would like to draw your attention to the slide. کہ آج کیا دن ہے؟ بہت زبردست تقریریں، بہت زبردست سنا. میں تو اپنی آئی واز انٹریکٹ ٹوٹلی، میں نے تو فوکس ہو کے سنا اور اتنا اچھا لگا، اور اتنا زبردست انٹلیکچوئل سیمینار بہت دن بعد میں نے دیکھا. اور کانگریچولیشنس. تو لیونگ ٹوگیدر ان پیس، ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھی باتیں جو ہسٹوریکل اور انٹلیکچوئل ٹرینڈس ٹریس کیے ڈاکٹر شمس نے. اس کے بعد ڈاکٹر ضیاء الحق نے فزیکل ہمیں سچویشنز دیں، اور اس سے پہلے ڈاکٹر مختار نے کوزر میں بند کر کے ہمیں جو سین تھا اس کے لیے وہ سیٹ کیا، اس محفل کے لیے. اور اب اٹس مائی ڈیوٹی کہ میں آپ کو تھوڑے سے اس میں سے افیکٹو میسیجز دوں سمپل لینگویج میں، وچ یو کیری بیک ہوم. اگر ہم دیکھیں انسانی تاریخ کا ارتقا، تو جب ہم سٹارٹ ہوئے تو سب سے پہلا پیس بریک کیا حضرت آدم اور اما حوا نے، جب وہ جنت سے دنیا میں آئے. پھر دوسرا جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے کہ ایک کی نظر منظور ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی، تو انہوں نے غصے میں آ کے ان کو مار دیا. تو یہ جو سارے لیسنز ہیں یہ ہمیں ٹیچ کرتے ہیں. تو اللہ میاں ریئلی لوز اس، اللہ میاں ہیز گیون اس این اپرچونٹی، اور یہ سب پوائنٹس ہوتے ہیں. آپ کے اساتذہ کرام جو ہیں ان کے پیروں کے نیچے آپ کے والدین کی طرح آپ کی دنیا کی زندگی کی جنت ہے. تو میں 3 سال تک ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہی، اور میں یہی دیکھ رہی تھی کہ ہمارے زمانے سے اب تک طالب علم کا جو رجحان ہے وہ تھوڑا بڑھتا جاتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو امام ابن حنبل جو تھے وہ باہر کھڑے رہتے تھے اپنے اساتذہ کرام کے، اور وہ جب تک ان کو کلاس میں نہیں لیتے تھے، کئی سال گزر گئے. وہ یہ اس کا جو ہے یہ صحیح ڈاکٹر شمس کو، ڈاکٹر ضیاء الحق کو آتا ہوگا، لیکن میں نے یہ جو سنا ہے، تو آپ سے میری یہ آپ کو میری ایک مدرلی ایڈوائس ہے کہ آپ آج سے اپنے اساتذہ کرام کی عزت شروع کریں دل سے، اور آپ کے لیے تمام یہ جو پڑھائی لکھائی تعلیم اور نالج بہت ایزی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور آخری جو بات ہے، کیونکہ وقت ہم نے کافی اوور اسٹریچ کیا، اور میں بہت خوش ہوں کہ اوور اسٹریچ کیا، اور ہم آپس میں بات کر رہے تھے میں اور ڈاکٹر مختار، میں ہمیں کسی کو روکنا نہیں چاہیے. اتنی اچھی اسٹرکچرڈ گفتگو بہت کم سننے کو ملتی ہے. تو یہ جو پیس ہے یہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ آج کل ہم لوگ یہ جو انسانی اقدار جو ہیں ان کو چھوڑ کے اور ہم مادہ پرستی کی طرف کود کر چکے ہیں. اور یہی جو مادہ پرستی ہے اس نے ہم we need to make money and we need to get rich overnight. جبکہ ضیاء صاحب نے بھی کہا اور سر نے بھی کہا، شمس صاحب نے، کہ ہمیں سب سے پہلے انٹرنل پیس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اقبال کا شعر آپ سب کو آتا ہوگا کہ سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو یہ جو صنم اور بت ہم نے اپنے دلوں میں بنائے ہیں، we need to get rid of them. ٹھیک ہے.
اور the best way to do it is کہ start looking after the interests of your family, of your friends, اور آپ کو یہ inner peace ملے گا. جب آپ گریجویٹ کر کے باہر نکلیں گے تو آپ پھر جب انٹرنیشنلی جائیں گے اور پھر پاکستان کی پہچان ہوگی ایز این امن پسند پیس لونگ کنٹری ود اے پیس لونگ نیشن. ٹھیک ہے. اور ایسے واقعات جو ابھی ہم سن رہے تھے جن سے ہمارا سر شرم سے نیچے جھک جاتا ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. ایک بات یہ انڈرسکور میں کروں گی, دہراؤں گی, جو ضیاء صاحب نے کی اور ڈاکٹر ضیاء نے کی, اور دوسری جو بڑی ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے جو انسان ہیں باقی ان کا احترام irrespective of their class. آپ روزانہ کر کے دیکھیں, ان کے ہمارے جو ہاتھ کی لکیریں ہیں وہ ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن کو آپ نگلیکٹ کر کے دوڑ کے واپس گھر سے نکل جاتے ہیں کہ جی والدہ صاحبہ کھڑی ہیں ناشتہ لے کے, آپ نے ان کو دھتکار دیا, آپ کا کوئی ملازم کھڑا ہے ان سے اچھی طرح بات کر کے دیکھیں, ان 2 سیکنڈ سے کچھ فرق نہیں پڑے گا اور آپ جو ہیں یو ول بیکم اے بیٹر ہیومن بینگ. تو آپ کو یہی گزارش ہے کہ آپ اس وقت اس سیڑھی میں ہیں زندگی کی جس میں ٹیک یور لائف ایز اے چیلنج اینڈ انشاءاللہ چینج دا ڈیسٹنی آف دس کنٹری. اینڈ مائی لاسٹ میسج از کہ جو ہم سیو آر سوسائٹی آرگنائزیشن ہیں, یہ ایک گروپ آف کمپنیز ہے اصل میں جو کہ سیکیورٹی آرگنائزنگ سسٹم ہے ان کا, اس کا مخفف اب 15-16 ہو گئی ہیں. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ آپ غور سے سنیں کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت فاؤنڈیشن کا مجھے CEO لگایا, اور ابھی ہم نے بہت سی ایکٹیویٹیز کی ہیں. ہم بری امام گئے, ہم انر پیس آپ کو اس وقت ملتا ہے کہ جب ہم آپ سب کا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ یہاں سے فارغ التحصیل ہو آپ اپنے ہر گلی محلے میں صفائی کریں, صفائی کروائیں, اور ان چیزوں میں پیسہ نہیں لگتا. ہم بری امام میں گئے, ہم نے ان کو کہا جی کہ خشک کوڑا اور گیلا کوڑا الگ رکھیں, اور ہوتا یہ ہے کہ جی کلین اپ ہوا, ہم ٹی شرٹس پہن لیتے ہیں, بینر لگا کے فوٹو شوٹ ہو جاتی ہے, لیکن تھوڑے دن بعد جائیں دوبارہ کوڑا آ جاتا ہے. تو ایٹیٹیوڈنل چینج کا بھی ذکر ہوا, وہ چینج آنے کی ضرورت ہے ہمارے اندر کہ ہم یہ جو کوڑا کرکٹ جو ہے جیسا ہم گھر اندر سے صاف رکھتے ہیں ویسے سے ملک کو صاف کر رہے ہیں. آپ سب جو ہے کنٹریبیوٹ کریں گے, ہیلتھ ایکسپینڈیچر لو ہو جائے گا, ہمیں ہر جگہ سے اسمیلس نہیں آئیں گی جب ہم جائیں گے. تو وی وڈ ریکویسٹ, آئی وڈ ریکویسٹ ڈاکٹر مختار کہ ہماری جو نیکسٹ ایکسرسائز ہوگی بری امام کی, جو ہمارا ایونچوئل ڈریم یہ ہے کہ ہم جو راول لیک ہے جی اس کو ہم پرسٹین کلین کر دیں. تو اس میں آپ سب جو ہے اپنا حصہ یہی ڈالیں کہ جہاں آپ بس میں, پبلک ٹرانسپورٹ پہ کہیں لوگوں کو ملیں اور ان کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں تو ان کو پیار اور محبت سے کہیں کہ پلیز پٹ اٹ ان اے پراپر پلیس. ٹھیک ہے. اور ہمیں اپنی قوم کو اسی طرح جگانا ہے, اور اگر وہ جاگ گئے تو یہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ڈیولپمنٹ. آپ نے ان کا اچھا اسٹینڈرڈ کرنا ہے کہ وہ جیسے F6 اور F7 میں رہ رہے ہیں. تو آئی ول ریکویسٹ ڈاکٹر مختار کہ آج اپنے اساتذہ سے ڈسکس کر کے کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو ہینگر فری, لیٹر فری زون ڈکلیئر کریں.